بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آج کوئی بیمار ہے تو کل صحت یاب ہوگا، اگر آج کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو کل اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اگر آج کوئی فقیر ہے تو ممکن ہے کل وہ بادشاہ ہو جائے، اور اگر آج کوئی مالدار ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کا شمار فقیروں میں ہو جائے۔ تو قرآن شریف کی اس آیت کو ہم ایک واقعے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ایک انسان بہت مالدار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی نعمت دیتا ہے، اپنے وقت میں اس کا شمار مالداروں میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں دروازے پہ کوئی دستک ہوتی ہے، دروازے کوئی کھٹکھٹاتا ہے، تو اس کی بیوی اٹھ کر جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک فقیر انسان ہے، وہ اللہ کے نام پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ آتی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہمارے دروازے پہ کوئی فقیر آیا ہے، وہ اللہ کے نام پہ بھیک مانگ رہا ہے، اسے کچھ دے دو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، اسے کچھ کھانے کو دے دو، ہم کھانا کھانے ہی بیٹھے ہیں۔ تو شوہر کہتا ہے کہ روز کوئی نہ کوئی بھیک مانگنے آتا رہتا ہے، تو کیا میں سب کو دیتا رہوں؟ میں سب کو دوں گا تو میرے جو مال و دولت ہے یہ ختم نہیں ہو جائے گی، یہ مال و دولت کم نہیں پڑ جائے گی، اسے واپس لوٹا دو۔ بیوی نیک رہتی ہے، بار بار اصرار کرتی ہے کچھ دے دو اسے، کم سے کم روٹی کا آدھا ٹکڑا تو دے دو، لیکن وہ شوہر بار بار منع کرتا ہے۔ آخر کار وہ بیوی مجبور ہو کر وہاں بیٹھ جاتی ہے اور اس فقیر کو خالی ہاتھ لوٹا دیتی ہے۔ وہ فقیر تو وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے، لیکن قدرت کا نظام اب بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور حالات ایسے بدلتے ہیں، اس انسان پر، اس مالدار انسان پر چاروں طرف سے حالات آتے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس کی دکانیں، مکانیں، زمین و جائیداد سب بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک دن آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا، اسی وجہ سے میں تمہیں اب طلاق دے رہا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ حالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ وہ مالدار انسان اب بھیک مانگنے پر مجبور ہوتا ہے، اور سب کے دروازے پر جا جا کر بھیک مانگتا ہے، اور سب سے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو۔ ایسے ہی بھیک مانگتے مانگتے وہ ایک دن ایک اجنبی دروازے پر پہنچتا ہے، ایک نئے مکان کے دروازے پر پہنچتا ہے اور وہاں دستک دیتا ہے۔ وہ یہ دل میں محسوس کرتا ہے کہ عالیشان مکان ہے، کسی مالدار کا مکان ہوگا، یہاں دستک دوں شاید کچھ یہاں سے مل جائے۔ جب وہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، تو وہ عورت جو دروازہ کھولتی ہے وہ اس فقیر کو دیکھ کر چیخ چلا کر رونے لگتی ہے۔ فوراً اس کا شوہر اندر سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا اس فقیر نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ تو عورت کہتی ہے کہ فقیر نے تو کچھ نہیں کہا، میں اس لیے چیخ چلا کر رو رہی ہوں کہ پہلے یہ میرا شوہر ہوا کرتا تھا، اب آج یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اپنے وقت کا یہ بہت بڑا مالدار ہوا کرتا تھا، آج ہمارے دروازے پہ آیا ہوا ہے، میں اس لیے دیکھ کر رونے لگی۔ تو اس کا شوہر پوچھتا ہے کہ کیا آپ مجھے نہیں جانتی؟ کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو عورت کہتی ہے کہ نہیں۔ تو شوہر کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ دونوں اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور میں آپ کے دروازے میں بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا۔ آپ اس بندے سے بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ بہت بھوکا ہے، پیاسا ہے، اسے کچھ تو دے دو، لیکن اس انسان نے تکبر کی آڑ میں آ کر، اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں آ کر یہ کہا تھا کہ روز کوئی نہ کوئی بھیک مانگنے آتا رہتا ہے، میں سب کو دیتا رہوں گا تو میرے مال و دولت کم پڑ جائیں گے، اور اس نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے جائیداد کو، سارے مال و دولت کو چھین کر مجھے دے دیا اور اسے بھیک مانگنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی کو طلاق دلا کر، اس کی بیوی کو میرے نکاح میں لا کر رکھ دیا۔
اور اس انسان کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا۔ وہ عورت زور و قطار روتی رہی کہ اللہ کا کیا نظام ہے، جو کبھی پہلے مالداروں میں شمار ہوا کرتا تھا وہ آج بھیک مانگنے پر مجبور ہے، اور جو بھیک مانگ رہا تھا آج اس کا شمار مالداروں میں ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دے رکھا ہے تو آپ اس پر اترائیے مت، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر نچھاور کر دوں گا۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہم کو یہ نعمت دیا ہے، تو نے ہم کو صحت دی ہے، تو نے ہم کو مال و دولت دیا ہے۔ اگر اتراؤ گے تو یاد رکھو کتابوں میں ہزاروں واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں کہ بادشاہ پل بھر میں فقیر ہو گئے اور فقیر پل بھر میں بادشاہ ہو گئے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی اس دونوں جہاں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن شریف کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سیکھ ملی کہ اترانا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اکڑنا یہ مردے کی شان ہے۔